أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہاری صفات شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلى آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، شعبان شہری، رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ آپ کا ہمارا اپنا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا جو آج ختم ہو گیا، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آخر میں جو عشرہ آئے گا وہ جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے والا عشرہ ہوگا۔ قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضولوی صاحب توشہ علیہ الرحمت والرضوان کے جوار رحمت میں پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، شہنشاہ بغداد، غوث سمدانی، قطب ربانی، بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ قادری مسجد ہے، جہاں آج ہم اور آپ ختم قرآن پاک کی پاکیزہ تقریب میں حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ تھی۔ آج کی تاریخ ام المومنین حسنین کریمین کی نانی، خاتون جنت کی ماں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ تاریخ وصال کے نسبت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ام المومنین حضرت خدیجہ کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں، مگر مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ سال آج کی اس رات میں ختم قرآن پاک کی اس پاکیزہ تقریب میں نے ام المومنین کے تعلق سے اپنے علم کے مطابق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس سلسلے میں میرا بیان چونکہ ہو چکا ہے، آج ایک اہم اور ضروری مسئلے کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ سرکار نے کہا 73 فرقے ہوں گے تو ساری دنیا مل کر اگر 74واں فرقہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی، اگر سب چاہیں کہ 72 ہی فرقے رہ جائیں تو بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مدینے والے آقا کا فرمان ہے، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے تو یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دل نکل آیا، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دل نکل آیا، جو دل کو کہہ دیا سب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ کے پیارے رسول نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ سرکار نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اور آقا نے فرمایا
کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، جنتی فرقہ ایک ہوگا۔ جنتی فرقہ، زور سے بولیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جنتی فرقہ کتنا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے 72 کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے فرقوں کو جہنمی کہا۔ آپ ایک وہابی کو کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے اسے کافر کیسے کہہ دیں، جو نماز پڑھے اسے بے ایمان کیسے کہہ دیں، جو روزہ رکھے اسے بدمذہب کیسے کہہ دیں۔ ارے آپ کے کہنے کی بات نہیں، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا۔ ان جہنمی گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے فرقے کا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ تراویح کی نماز آفر چل رہا ہے، 20 کے بجائے 8 پڑھنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی، ساری مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، اے امی جان آپ یہ بتائیں اللہ کے رسول رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ قیام اللیل، یعنی یہ تراویح کی نماز، یہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ 4 رکعت، 3 رکعت تو وتر کی ہے، 8 رکعت تراویح کی ہے، اس طریقے سے 8 اور 3 11 ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے چونکہ تراویح کی 8 رکعتیں پڑھی ہے، اس لیے ہمیں بھی 8 ہی رکعت پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 رکعت پڑھ لو، جب بھی تراویح ہو جائے گی، تراویح نہ پڑھو، خالی وتر ہی پڑھ لو، جب بھی تراویح کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ 30 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 40 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 5 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 8 رکعت پڑھو۔ آئیے اس سلسلے میں آپ توجہ سے میری گفتگو سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث سمجھ لینا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری ایک حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تم پاخانہ یا پیشاب کرنا چاہو تو خانہ کعبہ کی طرف نہ تمہارا منہ ہونا چاہیے نہ تمہاری پیٹھ ہونا چاہیے، البتہ تم پچھم کی طرف منہ کر کے پاخانہ یا پیشاب کرو، پورب کی طرف منہ کر کے پاخانہ یا پیشاب کرو۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا پچھم کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کرو اور پورب کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کرو۔ مسئلہ سمجھ لو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے خانہ کعبہ پچھم کی طرف ہے تو پچھم کی طرف رک کر کے پاخانہ یا پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن رخ کے بجائے پیٹھ کی جا سکتی ہے، پورب کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے صاف صاف فرما دیا ہے خانہ کعبہ کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھو نہ پیٹھ کر کے نماز پڑھو، تم پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یا پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اب اس حدیث سے انہیں مغالطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا پچھم کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کر سکتے ہو، پورب کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کر سکتے ہو، تو ہندوستان والوں کو کیا ہو گیا کہ وہ پچھم کی طرف منہ کر کے
نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پاخانہ. تو اب آپ ذرا یہ بھی غور کریں، یہ حدیث اللہ کے نبی نے کس سے بیان فرمائی؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سے. کیا نام ہے راوی حدیث کا؟ نام بتائیے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری. ایک ہے انصاری، دوسرے ہیں مہاجر. جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصاری. بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ انصاری. حضرت ابو ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ شریف کے. ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا پورب کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کرو، پچھم کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کرو. اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو اب آئیے ذرا دیکھیں مدینہ سے خانہ کعبہ کدھر ہے. تو جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کے لیے گئے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ شریف سے خانہ کعبہ مکہ شریف دکن کی طرف ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دکن کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو، تم پورب کی طرف منہ کر کے پڑھو یا پچھم کی طرف منہ کر کے پیشاب کرو. پچھم یا پورب کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کر سکتے ہو، مگر دکن کی طرف یا اتر کی طرف منہ کر کے نہ پاخانہ کر سکتے ہو نہ پیشاب کر سکتے ہو. حدیث برحق ہے، مگر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ مدینے کی بات ہے، مدینے والوں کے لیے آقا نے کہا ہے، اس لیے مدینے والوں کا پچھم کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کرنا جائز ہے، پورب کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا جائز ہے، مگر اتر یا دکن کی طرف ان کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک صحابی ہے حضرت ابن سلمہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابن سلمہ کہتے ہیں میرے والد گرامی مجھے اور اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی باتیں سکھائی، اور جب ہم چلنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ نماز پابندی سے پڑھنا. نماز زور سے بولیے، نماز پابندی سے پڑھنا، اور ایک امام بنا لینا. امام ایسے شخص کو بنانا جو قرآن بہتر طریقے پر زیادہ پڑھنا جانتا ہو، اس کو امام بنانا اور اسی کے اقتداء میں سب لوگ نماز پڑھنا. حضرت ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک زرد رنگ کی چھوٹی سی چادر تھی. کیا تھی؟ چادر. نہ کرتا تھا نہ پیجامہ تھا، نہ پینٹ تھی نہ شرٹ تھا، نہ جاگیا تھا نہ تہبند، اور کوئی لباس نہیں. غربت کا زمانہ، ابتدائی اسلام کا زمانہ. کہتے ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی چادر میرے جسم پہ تھی. مجھے لوگوں نے امام بنا دیا، اور اس زمانے میں امام صاحب کے پیچھے جہاں مرد نماز پڑھتے تھے وہیں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی. عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی. اب آپ بتاؤ، اگر کوئی چھوٹی سی چادر اوڑھ کر چلے تو ہو سکتا ہے کھڑا ہو تو اس کی سطح ڈھکی رہے، لیکن جب رکوع میں جھکے گا، سجدے میں جائے گا تو اس کی شرمگاہ کھل جائے گی، اس کی سطح کھل جائے گی. حضرت ابن سلمہ فرماتے ہیں جب میں نماز کے لیے مصلی پر گیا، میں نے نماز پڑھائی تو چونکہ چادر بہت چھوٹی تھی، پیجامہ تہبند کچھ بھی نہیں تھا، میں رکوع میں جھکا تو میری شرمگاہ کھل گئی، سجدے میں جھکا تو میری شرمگاہ کھل گئی. جو جماعت میں عورتیں شامل تھی ان عورتوں نے لوگوں سے کہا امام صاحب کا کپڑا ٹھیک کر دو.
کم سے کم اتنا لمبا انہیں کرتا پہنا دو کہ یہ رکوع و سجدے میں جائیں تو ان کی شرمگاہ چھپی رہے، ان کی سطر نہ کھلے۔ تو میرے لیے یمن کی ایک قمیص منگائی گئی جو بہت لمبی تھی، وہ مجھے پہنایا گیا۔ صحابی رسول حضرت ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر مجھے کسی چیز سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مجھے یمن کی ایک قمیص مل گئی تھی جو لمبی تھی۔ اب اسی قمیص کو پہن کر ہم نماز پڑھانے لگے۔ اب رکوع میں جاتے تھے جب بھی سطر ڈھکا رہتا تھا، سجدے میں جاتے تھے جب بھی سطر ڈھکا رہتا تھا۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان سے کہیے حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کھول کے وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اب تم بھی پینٹ اتار دو، پیجامہ اتار دو، لنگی اتار دو، نیکر اتار دو، اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے بغیر نیکر، بغیر پیجامے اور بغیر تہبند کے وہ کھلے ہوئے سطر کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے حدیثیں منسوخ بھی ہیں، حدیثیں متروک بھی ہیں، حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے، ایک 2 منزلہ بلڈنگ دیکھی، گنبد بنے ہوئے تھے۔ سرکار کو پسند نہیں آیا، پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے کیفیت دیکھی تو مکان کے مالک نے کہا آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کے سامنے سے گزرے اور اس 2 منزلہ عالیشان بلڈنگ کو دیکھ کر سرکار نے ناپسند فرمایا۔ تو وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے پھاوڑا اٹھایا اور کھود کے اپنا پورا مکان ہی گرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار پھر ادھر سے گزرے اور جب سرکار ادھر سے کچھ دنوں کے بعد گزرے دیکھا وہ مکان موجود نہیں۔ سرکار نے پوچھا، یہاں ایک 2 منزلہ بلڈنگ تھی جس میں گنبد بھی تھا، وہ کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو چونکہ وہ پسند نہیں تھا اس لیے مالی مکان نے کھود کے اس کو گرا دیا۔ اب آپ 2 منزلہ مکان بناتے ہو، اچھے سے اچھے ڈیزائن کا بناتے ہو، اب آپ بھی کیا اپنا مکان توڑ دو گے؟ وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، مجاہدین کے پاس اسلحے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی عالیشان بلڈنگ بناتا تو سرکار کو پسند نہ آتا، اس لیے سرکار نے پیشانی پر شکن آئی اور اسے ناپسند فرمایا۔ صحابی رسول نے اسے توڑ دیا۔ پتہ چلا حدیث سمجھنے کے لیے ماحول کو بھی سمجھنا پڑے گا، کب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، کس لیے فرمایا ہے، کیسے فرمایا ہے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اب آؤ وہ حدیث سن لو جس حدیث کو یہ اہل حدیث کہلانے والے دلیل بناتے تھے کہ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول قیام اللیل میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ کا جواب غور سے سنو، فرماتی ہے رمضان اور غیر رمضان میں، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 11۔ تو آج تو انہوں نے کہا یہ تراویح کی ہو گئی، بقیہ 3 وتر کی ہو گئی۔ کہتے اماں عائشہ نے کہا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ قیام اللیل نہیں فرماتے تھے۔ مگر حدیث کو ادھوری آپ پڑھ رہے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔
اب کوئی پوری رودولی میں گھوم گھوم کے کہے اللہ نے کہہ دیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اب وہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، عید بقرعید کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو ایک سمجھدار آدمی جو تماشے لگائے گا کہے گا ادھوری آیت کیوں پڑھ رہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، مگر آگے یہ بھی فرمایا ہے وانتم سکارا، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے نماز سے ان لوگوں کو روکا ہے جو نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں۔ تو آدھی ادھوری عبارت نہ پیش کیا کرو۔ حضرت اماں عائشہ نے جو بیان فرمایا وہ کیا بیان فرمایا کہ رمضان و غیر رمضان میں رسول اللہ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب بتاؤ رودولی شریف والوں، کیا تراویح کی نماز غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ ارے بولو، رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں آپ تراویح پڑھتے ہو؟ تراویح کتنے دن پڑھتے ہو؟ 1 مہینہ۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہے؟ رمضان و غیر رمضان میں رسول اللہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ غیر رمضان کی شرط بتا رہی ہے کہ یہ نماز تراویح کی نماز نہیں ہے، کوئی اور ہی نماز ہے، جس کے بارے میں اماں عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نماز تراویح رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ کون سی نماز ہے؟ تو غور سے سنو، وہ نماز تہجد ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ اور رہ گئی تراویح کی بات، تو تراویح خود اللہ کے رسول نے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کیسے؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لائے، رمضان کی 23ویں شب ہے، مصلی پر جلوہ فرما ہوئے، صحابہ پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے اور ہمارے تمہارے آقا نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ بولو کتنی؟ زور سے بولو کتنی؟ پھر اللہ کے نبی 25ویں شب میں آئے، پھر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ پہلے دن جتنی بھیڑ تھی اس سے زیادہ بھیڑ ہو گئی، اس سے زیادہ بھیڑ ہو گئی۔ پھر تیسری رات کا تشریف لائے، اب تو پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی، نمازی اکٹھا ہو گئے، سرکار نے پھر 20 رکعت پڑھائی۔ 3 رکعت راتوں میں اللہ کے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی؟ بولو کتنی رکعت؟ 20۔ اب چوتھی رات صحابہ پھر مسجد میں جمع ہو گئے، بڑی تعداد میں آ گئے کہ آج آقا پڑھائیں گے، ہم آقا کے پیچھے تراویح پڑھیں گے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے باہر تشریف نہیں لائے، سب انتظار کرتے رہ گئے، سرکار نہیں باہر آئے۔ اور جب سرکار باہر نہیں آئے، سویرا ہوا، فجر کی نماز کے لیے سرکار مسجد میں تشریف لائے، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 راتیں آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، بہت اچھا لگا، آج بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے، مگر آج آپ نہیں نکلے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں تھا؟ مجھے پتہ تھا، مگر خشیتو، مجھے خوف ہوا، مجھے خشیت ہوئی کہ اگر میں آج پھر جاؤں گا اور بار بار اسی طریقے سے میں نماز پڑھاتا رہوں گا اور یہ تراویح کی نماز پڑھتا رہوں گا، تو ایسی صورت میں بار بار جب نماز آئیے چیئرمین صاحب،
میں بار بار پڑھتا رہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس تراویح کی نماز کو فرض قرار دے دے، اور اگر اللہ نے یہ 20 رکعت تراویح کی نماز فرض قرار دے دیا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت کے لیے یہ مشقت کی بات ہوگی، اس لیے میں نے آج چھوڑ دیا۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ وہابی کہتا ہے سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ تو اللہ اگر چاہتا تو سرکار 3 نہیں 1 دن بھی نہ پڑھاتے، تو بھی اللہ فرض کر دیتا، مگر سرکار کیا کہتے ہیں 3 دن 3 راتوں میں نے تراویح تمہیں پڑھائی، چوتھی رات اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے خوف ہوا کہیں اللہ یہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ پتہ چلا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو دیکھا الگ الگ لوگ جماعتیں قائم کیے، اور حافظ صاحب تراویح میں قرآن سنا رہے، سب ان کے پیچھے قرآن سن رہے، کہیں 10 لوگ ہیں، کہیں 5 لوگ ہیں، کہیں 4 لوگ ہیں، کہیں 3 لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ اگر سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاتے تو بہت بہتر ہوتا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب جو سید القراء تھے، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، ان سے حضرت عمر نے کہا آپ مصلی پر جاؤ، آپ قرآن سناؤ، اور سارے صحابہ سے کہا ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو گئے۔ سب جمع ہو گئے اور 20 رکعت تراویح کی نماز مسجد نبوی میں حضرت عمر کے کہنے پر پڑھائی گئی، اور سارے صحابہ نے مل کے پڑھا۔ کتنی رکعت پڑھا؟ حضرت عمر نے شروع کیا، مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک رات اس مسجد کے قریب سے گزرے، دیکھا لوگ کھڑے ہیں، ایک امام نماز پڑھا رہے، قرآن سنا رہے، سارے صحابہ پیچھے سن رہے۔ حضرت علی کو بہت اچھا لگا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن و منور فرما دے۔ انہوں نے کیا ہی اچھا طریقہ اپنایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا ہر بدعت بری نہیں ہوتی ہے، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی سنت ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ حضرت عثمان نے بھی 20 رکعت پڑھی، حضرت مولا علی نے بھی 20 رکعت پڑھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی 20 رکعت پڑھی، حضرت امام شافعی نے بھی 20 رکعت پڑھی، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل نے بھی 20 کیا بلکہ ان کے ہاں تو 36 ہیں، حضرت امام مالک نے بھی 20 پڑھی، اور بھی دوسرے صحابہ نے، تابعین نے، تابع تابعین نے، ائمہ دین نے 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی۔ 1400 سال بیت گئے، مکہ شریف اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبی اور خانہ کعبہ میں جو تراویح کی نماز ہوتی تھی وہ 20 رکعت ہوتی تھی۔ بولو کتنی؟ کرونا کا بہانہ کر کے نجدی وہابی حکومت نے 20 کو 10 کر دیا، اور اب اس سال وہاں 10 پڑھی جا رہی۔ تو یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اللہ اور رسول و قرآن اور حدیث سے ملا ہے یا سعودی نزدی وہابی سے ملا؟ شریعت کہتی ہے کسی غیر مسلم کو حرم کعبہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور ان نزدیوں نے ننگے سر ایک غیر مسلمہ کو وہاں بلایا، اور یہی اتنا نہیں، ان بدبختوں نے شراب کے اڈے کھول لیے ہیں حرم شریف میں، مکہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں، اور آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ شراب کے بوتلوں کے ڈھکن پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم میں توفیق. 1400 سال سے پوری امت کا یہ اجماع تھا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہونی چاہیے، مگر یہ نام نہاد اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں نے اس کو 8 کر دیا. جس روایت سے انہوں نے ثبوت لیا ہے اس روایت کا جملہ یہ ہے، اما عائشہ فرماتی ہے رمضان و غیر رمضان میں رسول اللہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اما عائشہ نے جس نماز کے بارے میں کہا وہ نماز تراویح کی نماز نہیں، وہ تہجد کی نماز ہے. بولو کون سی نماز ہے؟ تقریب فہم کے لیے میں سمجھاتا ہوں. ان کی نماز نہیں، اٹھک بیٹھک. ان کا روزہ نہیں، بھوک اپاس ہے. ان کا وضو نہیں، کلہ تطویل ہے. مگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو 2 طرح کے مقتدی قادری مسجد میں آ گئے. عید قریب آئی، مقتدی نے سوچا کہ امام صاحب قاری محمد اسلم صاحب بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، پورے سال انہوں نے نماز پڑھائی ہے، لاؤ ان کو ہم کچھ تحفہ دے دیں. کون سا تحفہ دیں؟ تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ خوشبو سرکار فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے، تو لاؤ ایک عطر انہیں پیش کر دیا جائے. بھائی محمد فہیم صاحب جو اس مسجد کے متولی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا فہیم بھائی یہ بتائیے کہ امام صاحب کو ہم عطر پیش کرنا چاہتے ہیں، تحفے میں کون سا عطر پیش کریں؟ فہیم بھائی نے کہا سب سے اچھا عطر شمامت العنبر ہے، وہی پیش کر دیجئے. وہ عطر شمامت العنبر کہاں ملے گا؟ کہا لکھنؤ چلے جاؤ، چوک میں احمد علی محمد علی کا ایک عطر کا کارخانہ وہی ملے گا، لے آؤ. کہا فہیم بھائی آپ نے اتنا بتا دیا تو یہ بھی بتائیے کہ عطر شمامت العنبر ملے گا کتنے میں؟ انہوں نے کہا 20 روپے میں ملے گا. آپ سوچ میں پڑ گئے 20 مہنگائی کے زمانے میں 20 روپے کا عطر لا کر امام صاحب کو ہم تحفہ دیں. کسی ایک سے اور پوچھ لیا بھائی آپ بتاؤ عطر شمامت العنبر کتنے میں ملے گا؟ اس نے کہا 8 روپے میں ملے گا. اب آپ نے کہا انہوں نے تو بہت سستا بتا دیا. آپ نے 8 روپے جیب میں ڈالے اور بس پکڑی آپ سیدھے لکھنؤ پہنچ گئے. چوک گئے اور احمد علی محمد علی کے عطر خانے میں پہنچے. آپ نے کہا بھائی عطر شمامت العنبر دے دو. اس نے نکال کے شیشی آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 روپے. اب آپ کے پیروں سے زمین کھسک گئی، آپ کا سر چکرانے لگا کہ گھر سے تو ہم 8 ہی روپے لے کر آئے تھے. ایک آدمی نے کہا تھا 8 روپے میں مل جائے گا، اب یہ 20 بتا رہے ہیں. اب یہاں کوئی ادھار دینے والا بھی نہیں، کیا کریں کیسے عطر خریدیں؟ مجبوراً لکھنؤ سے پھر واپس رودولی شریف آنا پڑا. یہاں سے 12 روپے اور لیے. اس کے بعد جانے کے بعد آپ نے 20 روپے میں عطر خریدا، اور اگر 20 روپیہ لے کر گئے ہوتے تو اتنا مشقت نہ اٹھانی پڑتی. بلا تسبیح میں تقریب فہم کے لیے سمجھو، تم کہتے ہو 8 ہی رکعت ہے، ہم کہتے ہیں 20 رکعت ہے. چلو دونوں خدا کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ نے کہا یہ بتاؤ تراویح کی نماز تم نے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے پڑھی تھی. کتنی رکعت پڑھی تھی؟ کہا 8 رکعت پڑھی تھی. کہا کم بخت جب 20 رکعت پڑھنا چاہیے تو 8 لے کے کیوں آیا؟ 12 کہاں ہے؟ 12 لا کے پیش کر. اب وہاں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس سے 12 رکعت ادھار لے لے. اب مجبور ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو سزا بھگتنا پڑی اس لیے کہ 20 پڑھنا چاہیے، 8 پڑھ کے آیا ہے. ہم سے اللہ نے پوچھا تم نے تراویح پڑھی تھی؟ ہاں ہم نے پڑھی تھی. کتنی رکعت پڑھی تھی؟ مولا یہ 20 لے کے آیا ہو. اللہ نے کہا چلو 8 پڑھنا چاہیے، تم 20 کیوں لے کر آئے؟ ہم نے کہا مولا اگر 8 ہی چاہیے تھی تو رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. ہماری 8 کو تو تراویح میں شامل کر لے اور بقیہ 12 کو نفل میں شمار کر لے.
بقیہ 12 کوٹ نفل میں شمار کر لے. اب بولو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی تو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کتنا پڑھنا چاہیے؟ اگر ان کی بات مانو گے تو دنیا میں بھی پریشان رہو گے، وہاں بھی پریشان رہو گے. ایک حدیث سن لو، کہتے ہیں یہ حضرت عمر کی حدیث ہے. انہوں نے 20 رکعت شروع کرایا تھا. ہم نہیں پڑھیں گے تو حضرت عمر نے شروع کرایا. تم کہتے ہو حضرت اماں عائشہ نے کہا 8 رکعت ہے، تو حضرت عائشہ بھی اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، وہ بھی جاتی رہی ہوں گی. اور حجرہ بالکل مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے. انہیں کیا پتہ نہیں چلا کہ عمر 8 رکعت پڑھا رہے ہیں، 20 رکعت پڑھا رہے ہیں؟ تو انہیں کہنا نہیں چاہیے کہ رسول اللہ 8 رکعت پڑھتے تھے، تم 20 کیوں پڑھوا رہے ہو؟ مگر اماں عائشہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی رسول اللہ 20 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے 20 رکعت انہوں نے پڑھوایا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ یہ چلا سب کی سنت ہے کہ کتنی رکعت پڑھی جائے. ارے زور سے بولو، کتنا رکعت پڑھی جائے؟ کتنی رکعت پڑھی جائے؟ 20 رکعت پڑھی جائے. ارے ایک حدیث سن لو، اس کو اوپر رکھیں. ایک حدیث سن لو، ہمارے آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ عمر تم جس راستے سے چلتے ہو، غور سے سنیے گا، عمر تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. بولو شیطان حضرت عمر کے راستے پر چلے گا؟ ارے بولو چلے گا. رسول اللہ کی حدیث ہے. کسی شیعہ کو آپ نے تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی وہ پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ انہیں تو حضرت عمر سے ضد ہے، حضرت عمر سے دشمنی ہے، اور انہی کے چھوٹے بھائی یہ بھی ہیں، اس لیے یہ بھی 20 کے بجائے 8 پڑھا کرتے ہیں. مگر الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو جو شیطان ہے وہ یا تو نہیں پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں تو 8 پڑھتے ہیں. مگر ہم اہل ایمان الحمدللہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے. زور سے بولو عقل ہے. سب مل کے بولو عقل ہے. وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیارا رسول راضی ہو جائے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. سرکار نے چہرہ پھیر لیا. انہیں بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ آج اللہ کے نبی مجھ سے کچھ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. سرکار نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا. آخر اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کے انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی. اس صحابی نے کہا کہ سونا مرد کے لیے حرام. سونا مرد کے لیے چاہے چین ہو، چاہے زنجیر ہو، چاہے انگوٹھی ہو، چاہے وہ گلے میں ہو، چاہے ہاتھ میں ہو، یہ عورتیں پہن سکتی ہیں مگر مرد نہیں پہن سکتے. یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اس لیے سرکار تم سے ناراض ہو گئے. انہوں نے یہ انگوٹھی اپنے انگلی سے نکالی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار نے اسے پھینک دیا. وہ سرکار کے دربار میں بیٹھے رہے اور کچھ دیر کے بعد جب محفل ختم ہوئی چلنے لگے تو وہ بھی جانے لگے. تو کسی نے کہا یہ سونے کی قیمتی انگوٹھی ہے، سرکار نے پھینک دیا ہے، اس کو اٹھا لو، تمہارے لیے جائز نہیں، تمہاری گھر کی عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کو لے جا کے پہنا دو. انہوں نے جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری اور انہوں نے فرمایا کہ جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے میں دوبارہ ہاتھ لگاؤں، میں اسے اٹھاؤں، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں. تو اے شہر ابوظہبی شریف کے رہنے والوں، ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیارا
رسول راضی ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کی رضا اسی میں ہے کہ کتنی رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے، زور سے بولو کتنی، اور ہم نماز میں روزانہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ کل بھی حضرت عمر کے راستے پر چلتے تھے، آج بھی حضرت عمر کے راستے پر چلتے تھے، اور آئندہ کل بھی حضرت عمر کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ مولا تبارک تعالی ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائیں، اور قرآن پاک پڑھنے میں قصداً یا سہواً اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجیے۔ سلام کے بعد مصافحہ ہوگا۔